اس کو اپنی مثال میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب اللہ رب العالمین کی عظمت میں توحید اور بڑائی بیان کی جاتی ہے تو گویا کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس محفل کے ذریعے سے اللہ سے تمہارا رابطہ قائم ہوا. اور یہ بات جو قرآن مجید کے اندر میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جو وہی ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میری یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں. تو اگر وہ محفل کی شروعات میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کی جاتی ہے تو میرے بچوں سمجھنے کے لیے کہ تم نے اب اس وقت میں اپنا نمبر اللہ تعالیٰ کی طرف میں اپنے سیل کو ڈائل کیا ہے. اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، تلاوت قرآن پاک پر اب تمہاری طرف میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہے. اس لیے آپ کے خانقاہ محمدی کی نسبتوں پر جو محفل ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرأت کلام پاک کی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی عمل ہوتا ہے نا؟ کیوں جھوٹ بول رہا ہو احمد؟ نہیں ہوتا ہے، ہوش میں بیٹھو. درود پاک ہوتا ہے نا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہاں پہچانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عظمتوں کے اعتبار سے ہم کہاں اہل ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، یا ہم کہاں اس قابل ہے کہ اس کو اپنی طرف میں متوجہ کیا جائے. ہم تو ہماری غفلتوں، اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم اگر اس طرف میں توجہ کریں اور اللہ ہماری طرف میں توجہ کرے تو ہم تو جل کر راکھ ہو جائیں گے. اس لیے محفلوں کے اندر میں کیا کیا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے کہ خانقاہ محمدی کی صورت میں جو نظام دیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ. کیا پڑھا جاتا ہے؟ کہ جہاں جلال کا غلبہ زیادہ ہو، جہاں پر روحانیت کا نظام زیادہ ہو تو وہیں پر تیار کیا جاتا ہے کہ 5 مرتبہ درود پاک پڑھو، 7 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو. مجلسوں کی مناسبت کے ساتھ میں ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں کے بالخصوص خانقاہ محمدی کے نظام میں کوئی چیزیں اتفاقی یا ایسے ہی نہیں، رسم و رواج کا نظام نہیں ہے خانقاہ محمدی کا. تو آج تک تو آپ لوگوں نے پوچھا نہیں لیکن ہم بتا رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر سوال کرتے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کہ کبھی 3 مرتبہ کیوں پڑھا جاتا ہے، کبھی 5 مرتبہ کیوں پڑھا جاتا ہے، کبھی 7 مرتبہ کیوں پڑھا جاتا ہے. ہونا چاہیے تھا نا. اس کی وجہ میں نے آج یہ عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو. تو گویا کہ آپ نے تمثیلاً ڈائل کیا خدا پاک کو اور آپ کی لائن کلیئر ہونے والی ہے. تو اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے جلال اور اللہ کے غضب، اپنی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں اللہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا ہے تو کہیں اللہ کی تجلیات میں ہم جل نہ جائے اور خدا کے غصے کا ہم شکار نہ بن جائے، غصے کا شکار نہ بن جائے. اس کے لیے عارفین اور اہل اللہ اپنے مریدین اور اپنے اہل طریقت کو پوری حفاظت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف میں پہنچانے کے نظام کا نام خانقاہ ہوا کرتا ہے اور راہ طریقت ہوا کرتا ہے. اس لیے اس راہ کے اندر میں کوئی اکیلا آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. جو پہنچے گا اس راہ کے اندر میں تو جلال اور غلبہ خدا کا اور اس کے جلال کے معاملات بھی کچھ عجیب و غریب ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے سامنے بندے کا وجود. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے 70,000 پر ہے اور ایک پر کی حیثیت یہ ہے کہ اگر ایک کو کھول دے تو مشرق اور مغرب شمال و جنوب تھک جائے. جسامت ظاہری حضرت جبرائیل کی اتنی اعلیٰ ہے، لیکن فرمایا کہ خدا کی خشیت اور خدا کے جلال کا تصور جب ہم کرتے ہیں
تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ بھیگی ہوئی چڑیے کے چوزا کی طرح سے ہم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی حماقت کی بات ہوگی کہ ہم آسانی کے ساتھ میں کہہ دیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر کے اللہ والے بن جائیں گے، یا ہم اللہ کے ذکر کرنے کے قابل ہیں، ہم اللہ کا نام لینے کے قابل ہیں، یا اسم ذات کا علم ہم کو حاصل ہو گیا، یا اسم ذات کی شناخت ہم کو ہو گئی۔ اس رب العالمین کی طرف میں خدا کی قسم نسبت مصطفیٰ کے رحمی اور کریمی پردے کے وہاں پر میرے آقا اپنی کملی میں چھپا کر اپنی امت کو خدا سے راضی کرواتے ہیں۔ جو میرے آقا مصطفیٰ کے نعرہ پاک کے راستے کو چھوڑ کر راست اللہ کی طرف میں جو چلنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کا پڑھتو، اللہ کا جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، پھر اس کا وجود مشکل ہو جاتا ہے۔ 1000ویں حصے کے اندر میں حضرت منصور حلاج کی طرف میں ایک نگاہ پڑی تو وجود کو بھول گئے، بے خودی کے اندر میں کہنا شروع کر دیا انا الحق انا الحق۔ اور کیا ہوا کہ اس کے بدلے میں منصور حلاج کو سولی پر چڑھایا گیا، اور آپ کے ساتھ میں یہ سب کچھ معلوم ہوا جس سے واقف ہے آپ لوگ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منصور اگر اپنی حقیقت کو چھپائے رکھتے تو یہ حال نہیں ہوتا، وقت سے پہلے انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا۔ تو جب منصور حلاج کا معاملہ یہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ والے بن جائیں گے، یا ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم اللہ کی یاد کے ذریعے سے اللہ والے ہم بن سکتے ہیں، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ اس لیے خانقاہ محمدی کے ذریعے سے جو مجلس کو شروع کیا جاتا ہے تو وہ پہلے درود پاک کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ پر اور در مصطفیٰ پر بھیک مانگی جاتی ہے کہ ہم کو قابل بنا دیجئے یا رسول اللہ، آپ اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا کر خدا کا ذکر کرنے کے قابل ہمیں بنا دے۔ ہمیں تو در مصطفیٰ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ در مصطفیٰ چاہیے۔ یہیں پر خدا بھی ملے گا اور یہیں پر رحمت ملے گی، یہیں پر خدا کی ذات ملے گی۔ اور جو خدا کی ذات کے راز حاصل کرنے کی طرف میں در مصطفیٰ کو نظر انداز کر کے چاہے وہ ذکر اسم ذات کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے، پر خطر راستہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں یہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے میرے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، کسی بد عقیدے نے سوال کیا، یہود و نصارہ نے سوال کیا۔ اس زمانے میں تو بد عقیدے وہ تھے، لیکن آج ایک ڈھونڈو تو 1000 اطراف میں مل جائیں گے کہ اللہ رسول اور اولیاء اللہ کی باتوں ہی کے اندر میں شک۔ وہ تو ان کا مزاج بنا ہوا ہے کہ ڈاکٹروں کی باتوں پر، فلاسفروں کی باتوں پر اور دنیا کے بڑے دماغ والوں کی باتوں کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ میں قبول کر لیں گے کہ اس سائنٹسٹ نے یہ کہا، انکار نہیں کرے گا۔ کرے گا کیا انکار؟ اور فلاں ڈاکٹر نے یہ بات کہا، اس نے قبول کر لے گا۔ امریکہ کے فلاں آدمی نے بات کیا، قبول کر لے گا۔ لیکن اسی مسلمان کے سامنے کہو کہ یہ اللہ کے محبوب اولیاء نے کہا، سند ہے، بخاری سے ثابت ہے، مسلم سے ثابت ہے۔ بدعقیدگی کا وبا اور کرونا دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مولا علی کا قول ہے، مولا حسن اور مولا حسین کا قول ہے۔ اچھا، اس کی سند ہے؟ کتاب بتا سکتے ہیں؟ سند اس کی موجود ہے؟ ان کے اقوال کے لیے سند پوچھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن بدعقیدیوں کا ماحول میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر اہل اللہ کا، آل علی اور اولاد علی کا، یا پھر میرے مصطفیٰ کا اگر کوئی آقا کی اگر حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پر سند مانگتا ہے، شک کرتا ہے۔ شک ادھر نہیں، شک ادھر آ گیا ہے، یہی تو عقیدے کی خرابی ہے۔ حالانکہ صحیح عقیدہ وہ ہوتا ہے، صحیح العقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جو ان معاملات کو بغیر کسی تحقیق کر اعتماد کرے اس پر، اس کو کہیں گے نا مسلمان، اس کو کہیں گے نا مسلمان، اس کو کہیں گے مسلمان۔
کہ بغیر تحقیق کے آقا کی بات پر اعتماد، آل رسول کی بات پر اعتماد، اولیاء کی بات پر اعتماد، یہ صحیح عقیدے کی دلیل ہے۔ جو عقائد کے معاملے میں، دین کے معاملات کے اندر میں، روحانیت کے نظاموں کے اندر میں جو دلیل کے راستے پر چلنے والا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے، یہاں پر گمراہیت ہے کہ بدعت ہے کہ ظلمت ہے کہ جنت ہے کہ جہنم ہے، یہ بھٹکنے والے انسان کی پہچان ہے۔ جو چیز غوث و خواجہ کے سامنے ثابت ہو جائے اور جس کو دل قبول کر لے، تیرا دل بھی تو ایک مفتی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے تیرے دل میں، خدا نے تیرے دل میں بھی تو ایک مفتی کو رکھا ہے جس کا اعتماد 15 صدیوں کے اندر میں کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ دل سب سے بڑا مفتی ہے، یہ اولیاء کا قول ہے، دل کی طرف میں رجوع کرو، قبول ہو جائے پھر اس میں شک مت کرو، دلیل مت مانگو۔ مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے محبوب اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے، تو مولا علی نے کہا کہ بے شک، کیوں کہ بدعقیدگیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری صرف اہل طریقت پر ہے۔ یہ علم سے بدعقیدگیاں دور نہیں ہوگی، یہ جلسے اور جلوسوں اور اجتماعات سے اور انسانوں کے سروں کے جمع ہونے سے دور نہیں ہوگی، یہ تحریکوں کے چلانے سے دور نہیں ہوگی۔ امت کی بدعقیدگیوں کے دور کرنے کا راستہ مسلک و جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری اہل طریقت پر ہے اور مولا علی کے ان چاہنے والوں پر ہے، غوث و خواجہ کے ان چاہنے والوں پر ہے کہ وہ اس مرض کو امت کا دور کر سکتے ہیں۔ علم کی گمراہیت، عمل کی گمراہیت، دین کا لانا، یہ تو ان لوگوں سے ہو جائے گا، لیکن بدعقیدگیوں کا دور کرنا نہ یہ کتابوں سے ہوگا، نہ بدعقیدگیوں کا دور کرنا تقریروں سے ہوگا، نہ تحریروں سے ہوگا، نہ جماعتوں سے ہوگا، نہ مسلک سے ہوگا۔ بدعقیدگیوں کا دور کرنا صرف اور صرف آل علی اور اولاد علی کی نظر سے اور آل رسول کے نظاموں سے، یعنی طریقت سے، خانقاہی نظاموں سے ہوگا۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ مولا علی سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنایا، تو کہا کہ اصول تو یہ ہے کہ محبوب اپنے محبوب کا تذکرہ پہلے کرتا ہے، بعد میں اپنے نام کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن تم کو جو کلمہ تمہارے محبوب دیے ہیں اس میں تو اللہ نے پہلا اپنا نام لے لیا، اس کے بعد اپنے محبوب کا تو پھر کیسی محبت ہے؟ تو اس کا جواب کوئی دے سکتے ہیں؟ علم والے اور کتاب والے؟ مولا علی نے فرمایا کہ اس کی حکمت کو ہم جانتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میرے آقا، میرے محبوب اتنے محبوب اور محبوب ہیں کہ امت میں بعض فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، عام انسان بھی ہوں گے، اور اس میں کافر و مشرک بھی ہوں گے، وہ اپنے شرک، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے جھوٹ اور غیبت کی وجہ سے، اپنے غیبت کی وجہ سے اپنی زبانوں کو گندی کر رہے ہوں گے، اور وہ جب کلمہ پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ گندی زبانوں سے میرے محبوب کا نام لیں، اس لیے خدا نے پہلے اپنا نام ان کی زبانوں پر لا کر لا الہ الا اللہ کہہ کر ان کی زبانوں کو دھویا اور پاک کیا۔ اس کے بعد میں خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھ میں آگی بات، درود پاک کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ رمز ہے، یہ وجہ کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں خیرات مانگ کر ان مجلسوں کے اندر میں اپ ڈیٹ اور حاضر ہو کر بیٹھا کرو۔ یہ مجلسیں غافلوں کی مجلسیں نہیں ہیں۔ تم کو خانقاہ محمدی کی نسبت پر جو محفلوں کے گلدستے مل رہے ہیں، ان گلدستوں سے ہر محفل کا اس کا فیض حاصل کرو۔ ہر محفل کی ایک شان ہوتی ہے، ہر ایک محفل کی ایک نورانیت اور اس کا کمال ہوتا ہے۔ آج خواجہ بند نواز کے سدراز رحمت الرضوان کی نسبت کی محفل ہے، یہاں پر عام محفلیں بھی ہوتی ہے، وہ محفلیں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ کوئی آپ پر اعتراض نہ کرے کہ قرات، اب میں نے پوچھا کہ قرات سے پہلے کیا کرتے ہیں، تو کوئی ادب میں نہیں کہے، یاد نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تم لوگ تو مجلسیں کروانے والے ہو، بلکہ مجھ سے زیادہ مجلسوں میں شرکت کرنے والے ہو کہ نہیں ہو؟ تو درود پاک پڑھنے کا وجہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے، سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر بھیک مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم قابل نہیں ہیں کہ آپ کے رب العالمین کا ہم نام لے سکے۔
بس آپ کے توسط، آپ کے نعرہ پاک کے ذریعے سے اب ہم اپنے رب کا اور آپ کے رب کا نام لینا اور اس کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ آپ کا سہارا، اس لیے کہ آپ کے رب کا نام لینے کی وجہ سے ہماری گندگیوں کی وجہ سے، خدا کے غضب کی وجہ سے ہم جل نہ جائے، برباد نہ ہو جائے، خدا غضب ناک نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم درود پاک کا سہارا لے کر تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، اس لیے محفل کی ہر عمل کی عظمت اور اہمیت کو جانو۔ چلو آج یہی بات ہم سمجھا دیتے ہیں، نہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں اب تو قرات بھی ہوگی نا، چلو نعتوں میں چل جائیں گے، نعتوں کا ذوق ہے، اور بہت سے لوگوں کے نعتیں چل رہی ہوگی نا، چلو منقبت میں چل جائیں گے، منقبت کا ذوق ہے، منقبتیں ہو رہی ہوگی نا، اس کے اندر بیان ہے، بیان کا ذوق ہے، جب چل جائیں گے۔ ارے بیان ہو رہا ہوگا نا، ارے بیان ہو رہا تو ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی بات کرو، ابھی تو ذکر نہیں ہو رہا ہے، ذکر میں چلے جائیں گے، ذکر ہو رہا ہے تو ابھی تو ذکر ہی ہو رہا ہے نا، چلو دعا میں چلے جائیں گے، دعا نہیں ہوا تو صلاۃ السلام کے طرف جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بڑی ناقدری کی بات ہے، ناقدری کی بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ یہ منزل پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کو نظر انداز کر رہا ہے، تو کہاں وہ منزل پر پہنچ سکے گا؟ تو درود پاک کا شروعات کے اندر میں پڑھنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے جب درود پاک شروع ہو مجلس کے شروعات میں، ذکر کی مجلس میں جب درود پاک پڑھی جائے تو سارے میرے مریدین متوجہ ہو کر در مصطفیٰ پر ہم دستک دے رہے ہیں، خیرات مانگ رہے ہیں، یہ تصور کر کے پڑھے۔ رسم کا درود نہیں ہے یہ، سمجھ میں آگئی بات؟ اگر اس استحضار کے ساتھ میں اگر درود تم پڑھو تو کیا میرے آقا متوجہ نہیں ہوں گے؟ متوجہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے عارفین کہتے ہیں کہ عام طور پر محمد اپنی اولادوں کا نام خالی محمد مت رکھا کرو، اس لیے کہ بے خودی کے اندر میں کوئی زور سے محمد کہہ کر پکارتا ہے تو آقا توجہ فرماتے ہیں، میرے آقا تو سنتے ہیں ساری دنیا کی۔ یہ نہیں ہے وہ کہ میرے آقا کے معاملے کے اندر میں ان کو ان کے روضہ مقدس پر جا کر وہاں پر صلاۃ السلام پڑھو تو وہاں سنیں گے، نہیں، میرے آقا تو دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی میرے آقا کو یاد کرتا ہے اور آپ پر صلاۃ السلام پڑھتا ہے یا درود پڑھتا ہے تو میرے آقا خود سنتے ہیں۔ احادیث کے یہ بات ثابت ہے، اس لیے فرمایا کہ احتیاط کرو کہ محمد کہہ کر پکارا مت کرو، کسی کا نام ہی وہ ہے تو بہت ادب کے ساتھ سنبھل کر سٹرائٹ ہو کر، ورنہ بعض اوقات تو بے ادبی ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب درود شریف پڑھو تو اس وقت میں متوجہ ہو جانا کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں سنیں شاہی صاحب، اس عظمت کے ساتھ میں کہ دو جہاں کے مالک اور میرے آقا کے در پر میں دستک دے رہا ہوں۔ کیسے پڑھنا ہے درود؟ یا رٹی مارنا؟ جلدی کرو بھائی، 3 مرتبہ پڑھنا، 5 مرتبہ پڑھو، جلدی جلدی اٹھو، جلدی تو تیرے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تیرا درود تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، اجلت سے تیری روحانیت کے بجائے تیری ظلمت پیدا ہو جائے گی تیرے قلب کے اندر میں۔ یہی تو وجہ ہے کہ پھر اعراض پیدا ہو جاتا ہے، آقا اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں، پھر ترقی نہیں ہوتی روحانیت کے میدان میں۔ درود کا حق ہے کہ حق ادا کرو، درود کا حق، درود کا عمل وہ عمل ہے کہ جس عمل کو مخلوق نہیں بلکہ خالق یہ عمل میں مشغول ہے، اور اس عمل کی ہم یہ گد بنا دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس تصور کے ساتھ میں کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میرے آقا کی بارگاہ پر میں دستک دے رہا ہوں۔ 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، پڑھنے کے بعد میں قرات ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا، کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو میرے کلام اللہ کو پڑھے، کلام کو پڑھے، اس نے گویا کہ مجھ سے ہم کلام ہوا ہے۔ اب سورہ عصر پڑھے کہ سورہ اخلاص پڑھے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس تصور کے ساتھ اس قرات قرآن پاک کو سنو کہ اب تو ہمارا رابطہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں ہوا ہے، کمی ہے نہیں ہمارے ذکر کی مجلسوں میں ہمارے استحضار کی، بس رٹی چل رہی ہے، بس ایک گھانے کا بیل ہے جو گھانے کے اطراف گھوم رہا ہے، صبح سے گھومتا ہوا بھی شام میں دیکھا تو وہیں کا وہیں پر موجود ہے۔ عمر گزر جائے گی، ان رسمی اعمال سے کچھ حاصل نہیں ہوگا،
اس لیے استحضار ان محافل و مجالسوں کا ضروری ہے. پہلے درود پاک پڑھے تو در مصطفیٰ پر حاضری کا تصور کرے اور یہ تصور کرے کہ ہم اللہ کا کلام سننے کے قابل نہیں ہیں, ہم اللہ کا کلام پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. یا رسول اللہ, آپ درمیان میں آ کر اللہ کے کلام کے پڑھنے پر اس غضب سے ہمیں بچا کر اس کی نورانیت عطا کرے. اس بھیک کو مانگ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو. یہ نظام ہے ہی فقیروں کا, یہ قاریوں کا اور یہ عمل والوں کا اور جنت میں جانے والوں کے شوق والوں کا, اپنے آپ کو قابل سمجھنے والوں کا نظام نہیں ہے, بلکہ نظام ہی ہے فقیروں کا. اور جو اسراء کا جتنا باکمال ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا فقیر سمجھے گا اور ثابت کرے گا, بے نیازی نظاموں کے در میں نہیں. قرات کلام پاک اب گویا کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اب سن رہا ہے, تم سنا رہے ہیں. پڑھنے والا چاہے کوئی بھی ہو, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, کیا فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں, تو اب ہو گیا یہ قرآن پاک کی دلیل. اب اس کے بعد میں نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں. اب قابل ہوئے اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کر جب اپنے کلام کے ذریعے سے ہمارے قلب اور زبانوں کو اس نے پاک کر دیا, اب ہم اس قابل ہوئے کہ اللہ اب اجازت دیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی نعتیں اور تعریف کرو. سمجھ رہے ہیں, یہ ذکر کی مجلس سے کوئی رسم کی چیزیں ہیں یا سیلیبس کو پورا کر رہے نہیں, بلکہ ہر چیز کے اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرو. تم نے تو پوچھا نہیں تھا لیکن ہم نے بتا دیا. ذہن نشین کرو, اوروں کو بھی یہ بات سمجھاؤ موقع کے اعتبار سے. اگر یہ نہیں سمجھا رہے ہیں, آداب نہیں سکھا رہے ہیں اور آپس میں دوسرے کو یہ حقائق نہیں اگر واقف کروا رہے ہیں تو تم حق تلفی کرنے والے ہیں اپنے ساتھیوں کی. سمجھانے کی تو یہ چیزیں ہیں. اب جب نعت شریف پڑھ رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا کہ جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے تو درود پاک اردو کی نعت عربی کا درود ہے, درود ہی تو ہے نا. پھر کتنا متوجہ ہونا چاہیے کہ اب یہ سمجھنا چاہیے جب نعتیں ہو رہی ہے تو آقا ہماری طرف میں متوجہ ہیں, اور کتنی خوش قسمتی ہوگی. اس لیے نعتوں کے درمیان میں بعضوں کو میرے آقا کی زیارت مبارکہ نصیب ہو جاتی ہے, اور ہم ہیں کہ ان دولتوں سے محروم. جو ہے خوش نصیب ان کو یہ دولتیں ملتی ہے. آقا کا دیدار بھی حاصل ہو جاتا ہے, وجدان بھی حاصل ہو جاتا ہے. کئی مریدین کے ذریعے سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی کو گنبد خضرا نظر آ رہی ہے, کسی کو مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے, کسی کو مدینے کی گلیوں میں گھلتے ہوئے اسی نعتوں کے اندر میں. اور یہ پرانی باتیں نہیں بول رہا ہوں, یہ خانقاہ محمدی کے تمہارے پیر بھائیوں اور خلفاء کی باتیں میں کہہ رہا ہوں اس مجلس میں. ایک طرف تو وہ چیز, مگر کیوں کہ یہاں پر سودا دل کا ہے. کائے کا ہے؟ دل کا ہے. دل سے اس نظام میں چلو, حق کے ساتھ چلو, رسمیت کے اوپر کچھ نہیں ملے گا. اب نعت شریف پڑھ رہے ہیں تو کیا مطلب, کیا تصور ہونا چاہیے کہ میرے آقا میری طرف سے متوجہ ہیں. کیسے متوجہ ہوتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی دلیل دے چکا ہوں قرآن پاک سے, اور پھر میرے آقا کی احادیث نسائی شریف وغیرہ کے اندر میں کہ جو, ہاں بیٹا کرسی بیٹھ جاؤ, جا کے نہیں ادھر بیٹھو, بے چینی ہو رہی. تو نعت شریف اور درود پاک کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی امتی میرا میری محبت میں سچی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں. تو اگر سچے دل کے ساتھ ہم نعت شریف پڑھیں گے اور سنیں گے, پڑھیں گے سنیں گے, تو پھر آقا سے رابطہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر آقا سے رابطے کا استحضار اگر نعتوں میں ہم کو ہو جائے تو پھر نعتوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے نعتوں میں ادھر ادھر وہ اور یہ بالکل نہیں. گنبد خضرا کا تذکرہ ہے تو گنبد خضرا تصور میں ہو, جالیوں کا تذکرہ ہو تو جالی ہو, نالن مصطفیٰ کا تذکرہ ہو تو نالن پاک مصطفیٰ ہو. کیا ہو؟ سب کچھ ہو. غرق ہو کر سنے اور سنائے, غرق ہو کر سنے سنائے. پھر یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ بھی جب اپنی بارگاہ میں کسی کو قبول کرتے ہیں تو پھر ان کو قبولیت کے بعد قبولیت کے راستے پر لگاتے ہیں میرے مصطفیٰ کہ تیری نعت میرے پاس میں قابل قبول ہے, تمہارا نظام میرے پاس میں قابل قبول ہے. تو اس کو قبولیت کے راستے پر لگاتے ہیں. بھئی یونیورسٹی میں پاس ہوا تو سند دیتے کہ نہیں؟ پھر سند کیا ہوتی ہے
کہ یونیورسٹی میں ہم نے اس کو پاس کیا ہے، اس کی سند، تو میرے آقا کی بارگاہ میں اگر ان منزلوں سے گزر کر کوئی قبولیت کے راستے پر آتا ہے تو اس کو قبولیت کی سند کی صورت میں دیتے ہیں، پھر ان کو اپنی بارگاہ کی قبولیت کی سند اپنے آل کی یاد اور ان کی منقبتوں کی صورت میں میرے مصطفیٰ دیتے ہیں، پھر وہ مولا علی کی منقبتیں پڑھنے میں مزہ لیتا ہے۔ نہیں تو نعتیں بہت اچھی ہیں مگر یہ منقبت مولا علی، ارے شیعہ کی رابطی گیا بیٹا، سند نہیں ہے اس کو، وہ تو نعتیں میٹھے اور کھٹے کے لیے پڑھ رہا ہے، ہدیے تحفے وصول کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ جب ان نعتوں کو اس استحضار کے ساتھ میں پڑھے اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے تو پھر میرے مصطفیٰ اپنی بارگاہ سے اس کی قبولیت کی سند دینے کے لیے اس راستے کو اس نظام کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں جہاں پر اپنی آل کے تذکرے اور منقبتیں ہوتی ہے۔ بہت سے تو قرآن کی تلاوت کر لو، یہ نعتیں کیوں پڑھتے، ایسے بولنے والے بھی ہیں۔ بہت سے وہ ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کیا ضرورت ہے، صرف نعتیں ہی پڑھتے رہو، ایسے بھی ہے۔ اور بہت سے وہ ہیں کہ نعتیں ہی پڑھنا، بھائی وہ منقبتیں کیوں پڑھنا، ایسے بھی تو ہوں گے نا، ملیں گے نا، وہ مولا علی کی منقبتیں کیوں پڑھنا، پنجتن پاک کی منقبتیں کیوں پڑھنا۔ تو سمجھ لینا کہ سند یہاں پر کٹ رہی ہے۔ جن کو میرے مصطفیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں، جب ان کو اپنی بارگاہ کی قبولیت کی سند دینا ہوتا ہے تو ان کو پنجتن پاک اور مولا علی کی پنجتن پاک کی منقبتوں کی توفیق دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ اب جب منقبتیں پنجتن پاک ہوتی ہے تو پنجتن پاک تو وہ ہوتے ہیں کہ پنجتن پاک کی زندگیاں وہ پاک زندگیاں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پاک نہیں فرمایا قرآن مجید کے اندر ان کی پاکی نہیں، بلکہ وہ ذاتیں پنجتن پاک کی پاک کرنے والی ذاتیں ہیں۔ فاطمۃ الزہرا کس کو کہتے ہیں؟ جن کی پاکی پر تو پاکی کو ناز ہے، بلکہ وہ ہیں کہ جو ناپاک فاطمۃ الزہرا کا نام لے لے وہ خود پاک ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پنجتن پاک کی منقبتوں کی توفیق ان کو ملتی ہے۔ جب پنجتن پاک کی منقبتوں کی توفیق ملتی ہے تو جو عظمتیں قرات کلام پاک کی تھی، پھر اس کے بعد جو عظمتیں میرے مصطفیٰ کی نعت پاک کی تھی، پھر جو عظمتیں، ان کو پھر دل نہیں لگتا، ایسی بات نہیں کہ اب تو منقبتیں شروع ہو رہی ہے، اٹھ کر جانے والے ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں ہوتے۔ اگر قبولیت کی سند مل گئی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پنجتن پاک کی ان منقبتوں کو بھی اسی عظمتوں کے ساتھ میں سنتے ہیں اور اس میں بھی ان کو وہ روحانیت کے سمندروں میں غرق ہوتے ہیں کہ کبھی مولا حسین کی منقبت ہیں اور کبھی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی منقبتیں ہیں اور کبھی مولا علی کی منقبتیں ہیں۔ اب یہ راہ طریقت آل رسول کے سمندروں میں غوطے لگانے والا بنتا ہے، اب قابل ہوتا ہے یہ اہل اور آل رسول کا چاہنے والا بنائے جانے کے قابل۔ نعتیں پڑھ کر نہیں بنتا، صرف قرآن پاک کی تلاوت سے نہیں بنتا، صرف ذکر اللہ سے نہیں بنتا، بلکہ تو وہاں سے سند ملے گی۔ اب قائل بنے گا تو پھر میرے آقا اس کو سند کے درجے میں پھر پنجتن پاک کی عظمتیں اور منقبتیں اپنی بارگاہ سے اس کو عطا کریں گے۔ بولو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں خانقاہ محمدی والوں کو کہ دولت مولا میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی۔ اور جب پنجتن پاک کے اس پاک سمندر کے اندر میں جب وہ قابل قرار دیا جاتا ہے تو پھر پنجتن پاک کیا کہتے ہیں کہ ہم نے پاک کرنے کے نظاموں کو دنیا میں چلایا ہے اور ہر پاک ہونے والی چیزوں کی تم قدر کرنے والے بنو۔ تب وہ پنجتن پاک والا پھر غوث العظم کی بھی منقبتیں پڑھتا ہے، غریب نواز کی بھی پڑھتا ہے اور دنیا کے کل اولیاء کی بھی پڑھتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرما دیا اور میرے مصطفیٰ نے یہ حدیث پاک فرما دی کہ جہاں پر اللہ کے اولیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، نزول الرحمہ، آسمانوں سے خدا عرش الہی سے وہاں رحمتوں کی بارش فرماتا ہے کہ اس بارش میں بھیگ کر وہ پاک ہو جاتے ہیں ظاہر و باطن سے۔ یہ ہے اولیاء کے تذکرے، یہ ہے قبولیت کی سند، یہ ہے قبولیت کی سند سے سند کا ملنا۔ اس لیے اہل خانقاہ کی خوش نسبتی اس میں یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ ذی قعدہ کے مہینے میں اس مہینے کی عظمتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قطب دکن خواجہ خواجگان کہ وہ شہزادے اور آل علی اور اولاد علی، حسنی اور حسینی نسبتوں کے رکھنے والے،
امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی آل میں خواجہ بند نواز کے سدراز رحمت رضوان کی ذات ہے کہ اس امانت کو دونوں انوار دونوں نسبتوں کو جمع کر کے خواجہ خواجگان نے دکن کے علاقے پر احسان فرمایا قیامت تک کے لیے پاک ہونے کے لیے تمہارا پاک چشمہ بند نواز کے سدراز کی صورت میں تمہارے علاقے میں ہم نے عطا فرمایا۔ اب اس سے نظر انداز کر کے اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم کو تو بند نواز کی محفلوں کا اہتمام کی کیا ضرورت ہے، غریب نواز کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، حضور پیران پیر کی 11ویں شریف کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک نہیں ہے، سند تیری کمزور ہو رہی ہے، تیری خاندانی صداقت اور تیرا بلڈ گروپ کچھ شک میں آ رہا ہے۔ کیوں کہ کل اولیاء آل رسول ہوتے ہیں اور آل علی ہوتے ہیں، اور کل اولیاء کی محبت میرے مصطفیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اس لیے خانقاہ محمدی کا نظام ہے کہ تمام اولیاء کی نسبت کی محفلیں، اور بھی یہ محفلیں بھی صرف اپنے غرض اور مقاصد کے تحت میں نہیں کہ چلو محفل سے ہو رہی ہے، اہتمام ہو جا رہا ہے، پھول کے ہار پہن لیے جا رہے ہیں، پہنا دیے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے خانقاہ محمدی کا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے مصطفیٰ کے نالے پاک کا کرم یہ ہے کہ یہاں کے نام لیوا غلام جو اپنے اپنے علاقوں کی خانقاہوں میں بزرگوں کے نسبت کی محفلیں کرتے ہیں، باہر نکل کر انجان ہونے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے گھروں کے اندر بھی ان نسبتوں کے اور بزرگوں کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو صرف مجبوری کے لیے یا پھر اجتماعی طور پر مان کر اپنا حق ادا کرنا نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ، اپنے خاندان کا ایک جز سمجھ کر ان اولیاء کی مجلسوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں کر یہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور جہاں یہ محفلیں ہوتی ہے، آج بندہ نواز کے سدراز رحمت رضوان کی اس نسبت کی محفل یہاں پر ہے، تو بندہ نواز کی نگاہیں یہ ان کے کرم کی بات ہے کہ وہ آ کر نگاہ ڈالے یا وہاں رہ کر نگاہ ڈالے، یقیناً ان کی نگاہ اپنے نام لیواؤں پر ہم کو ملے گی۔ یہ ہے خانقاہ محمدی کا مکمل نظام۔ جب کل اولیاء کی نسبت کی محفل اپنے گھروں کے اندر میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے علاقوں میں کل اولیاء کے ساتھ میں نظام اگر جڑا ہوا ہو تو پھر وہاں پر تو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ نہیں، اور پریکٹیکلی کہ ایسے نہیں ہے کہ چلو محفل ایک دو قائم کر لیے یا چندے اندے کے چلو دو چار آدمی مل کر کرا لیں گے کرے، بالکل نہیں۔ اپنا اگر سمجھتے ہو تو اپنی بنیادوں کے اوپر، گھر کا چھلے میں چندہ نہیں کرتا، اور گھر کی تقریبات شادی اور بیاہ کے اندر میں چندے کو قبول نہیں کرتا، بزرگوں کے اور اولیاء کے نظاموں کو 11ویں اور رجب کے کنڈوں میں یا پھر ان محفلوں کے لیے سیرت کے جلسوں میں، اولیاء کی عظمت اولیاء کے جلسوں کے لیے چندے، یہ کون سا نظام ہے؟ چندوں کا نظام نہیں ہے یہ۔ اگر تو اپنے آپ کو ان کا ثابت کرنا چاہتا ہو تو اپنی عقل حلال کی کمائی کو ان نسبتوں کے اوپر، ان کی چوکھٹوں پر لٹا، پھر دیکھ ان کے نظروں کی نگاہ کرم کو کیسا ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیز ہے اصل میں۔ آج خوش قسمتی سے خواجہ بند نواز کے سدراز رحمت رضوان کے نسبت کی محفل پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ میں کہ اس محفل میں آئے ہیں، تب یہاں پر پورا تصور کیا ہونا چاہیے کہ اب ہم نے تمثیلاً ہے بے ادبی گستاخی، اللہ تعالیٰ اور مولا علی بھی، میرے مصطفیٰ بھی اور اولیاء بھی مجھے معاف فرمائے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈائل کر لیا ہے، کنیکٹڈ ہے ہم بند نواز کے سدراز سے، ان کی نظریں ہیں ہمارے اوپر، ان کے در کے بھکاری اور خیراتی بن کر یہاں پر پہنچے ہیں، کھانے کے لیے نہیں، مجلس کے لیے نہیں، سننے سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ان اولیاء کی محفلوں میں ان کے در کے بھکاری بن کر پہنچتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے عرس میں ان کے آستانے پر پہنچے، وہ بھی فقیر ہے، لیکن اے خانقاہ محمدی والو، تمہارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہر ایک کا وہاں پہنچنا تو ممکن نہیں ہے نا، لیکن وہ نظام بندہ نواز کے سدراز نے خانقاہ محمدی والوں کو ایسا غریب نواز کے صدقے میں عطا فرما دیا کہ تم اپنے گھروں میں بندہ نواز کے نسبت کی محفلیں کرو، تم اپنے گھروں کے اندر میں بولی شاہ قلندر رحمت رضوان کی محفلیں کرو، تم اپنے گھروں کے اندر میں صابر پاک کے نسبت کی محفلیں کرو، تم اپنے گھروں کے اندر میں حضرات یوسفین کے گھروں کی نسبتوں کی محفل کرو، تم اپنے گھروں کے اندر میں خواجہ خواجگان کے نسبت کی محفلیں کرو۔ کیا اکتا تو نہیں جائیں گے؟ یہ تو بہت کم ہو رہا ہے۔ ہر دن خدا کرے کہ باغ و بہار بن جائے، آمین۔ ہر دن خدا کرے کہ عید بن جائے، ہر دن عید بن جائے۔ ہماری عید تو اپنے آقاؤں کا یاد کرنا ہے کہ نہیں؟ اور وہ عید جو عید کی خوشیاں باہر ہو، اور ایک عید وہ ہے جو خود کے گھر میں ہو۔
باہر کی پڑوسیوں کی عید کی خوشیوں کے اوپر وہ خوشی نہیں حاصل ہوتی، اور وہ اپنے گھر کی خوشی میں گھر کی عید، جیسے ہم اپنے گھر میں گھر کی عید چاہتے ہیں، عید کا موقع ہے چلو جا کر ہم دوسروں کے پاس میں کھا لیں گے، دوسروں کا عطر ہم لگا لیں گے اور دوسروں کو مبارکبادی دے دیں گے اور اپنے گھر کے چولہوں کو بجھائے رکھیں گے، وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرا ہر مرید چاہے ایک 25-50 روپے کی مٹھائی کیوں نہ ہو، پانی اور چائے کیوں نہ ہو، لیکن اپنے گھروں کے اندر میں اپنے عیدوں کو مناؤ، میرے آقاؤں کے نسبتوں کی عیدیں ہوں اپنے گھروں کے اندر میں۔ یہ ہے گھروں کی عید۔ اور کیا ہوگا کہ جب مجلس کے اندر میں آئے ہو، آپ یاد رکھ لینا اور سب کو بتا دینا جہاں تک ہو سکے کہ یہ بزرگوں کے نسبت کی محفلیں خانقاہ محمدی کے نسبت کی وجہ سے جہاں پر اولیاء کی نسبتوں پر ہوتی ہے، وہ محفلیں گویا کہ وہ مجلس آن لائن ہوتی ہے اور اولیاء کی نگاہوں میں، اور آن لائن ہوتے ہوئے 10 مجلسوں پر ہم شاہد ہیں، ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ صاحب تذکرہ وہ اولیاء خود تشریف لا لیتے ہیں، ورنہ یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ ان کی نظروں میں ہوتی ہے اور وہ دیکھتے رہتے ہیں اور نوازتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ سمجھ میں آگئی؟ جب ان نظاموں کے ساتھ بھی یہ قبولیت کا نظام ملا ہے تو کتنے قدر کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو، اور کتنی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے ہماری اور آپ کی، کیسے نظام کے ساتھ میں بابا وائی فائی لگا لیتا نا کچھ تو بھی آن لائن کنیکٹڈ ہونے کے واسطے، وہ تو ایک موقع ہے تمہارے لیے کہ خانقاہ محمدی کا نظام ہے جو خواجہ خواجگان کے نارائن پاک کے صدقے میں، پنجتن پاک اور میرے مصطفیٰ کے نظاموں کے اور ان کے نگاہ کرم کے صدقے میں ایک آن لائن نظام تم کو ملا ہے کہ اس نسبت کے ساتھ محفل اپنے گھروں میں کرو یا اپنے مکانوں میں کرو، اپنے دیہاتوں میں کرو، اپنے شہروں میں کرو، وہیں پر تم کنیکٹڈ ہو جاؤ گے، کنیکٹڈ ہو جاؤ گے۔ یہ انعام ہے قریب نواز کا، خواجہ خواجگان کا۔ اس لیے میرے بچوں محروم مت ہو، اور اس استحضار کے ساتھ میں کہ جہاں پر جن اولیاء کی نسبتوں پر محفل میں تم شرکت کر رہے ہو، پوری محفل کے ہر لمحے میں اپنے آپ کو ان کے در کا فقیر بنا کر اور مجلس میں بیٹھو، نعتیں سن رہے ہو تو وہاں پر مدینے کے در کا بھیکاری اپنے آپ کو سمجھو، مولا علی کی منقبتیں اگر سن رہے ہو تو مولا علی کے در کا فقیر اپنے آپ کو سمجھو، پنجتن پاک کی اگر منقبتیں اگر سن رہے ہو تو اپنے کاسے دل کو اور اپنی فقیری اور غربت کے جھولی کو ان کے سامنے ڈال دو، اور اگر خواجہ خواجگان کی اگر منقبت سن رہے ہو تو اپنے آپ کو میرے خواجہ جی کے آستانے پر ان کی چوکھٹ پر اپنے ماتھے کو ٹیک دو، حضور پیران پیر کی منقبت سن رہے ہو تو اپنے آپ کو وہاں فریفتہ کر دو، راجن شاہ ولی کی نسبت کی محفل اگر سن رہے ہو منقبت تو وہاں پر بھی کیا کرو کہ ان کے در کا بھیکاری سمجھ کر اپنی جھولی کو لے کر پہنچ جاؤ، دل کو ان کی چوکھٹ پر ڈال دینا۔ تو بھی جب چوکھٹ پر ان کے دل کو ڈال دو تو وہ دھتکاریں گے آل رسول سادات اکرام، ٹکڑے تو ڈال دیں گے دنیا کے سقی اگرچہ کہ غیر مسلم ہو، لیکن وہاں کوئی فقیر جائے تو بقیل کے جیب سے پیسہ نکل جاتا ہے۔ تو میرے ان اولیاء اکرام کی طرف میں اگر اپنے دل کو کاسا بنا کر ڈال دو تو بندہ نواز کے سودراز اپنی خیرات نہیں ڈالیں گے، آج بھی ڈالتے ہیں، وہ آج بھی عطا کرتے ہیں۔ اور خوش قسمتی سے جب اپ ڈیٹ نظام کی سعادت ہم کو مل گئی ہے، سمجھنے کے لیے موٹی بات کے اندر میں آپ کو انٹرنیٹ کے کنیکشنوں کے اور ڈشاں لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وائی فائی کا ایک نظام اگر مل گیا ہے تو پھر فائدہ اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے۔ خانقاہ نسبت کی جو محفلیں ہوتی ہے ان پر پورے اولیاء کی، اور غیر ذمہ داری سے نہیں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اولیاء کی نگاہ کرم ہوتی ہے، اور جن اولیاء کے نسبتوں کی محفل ہوتی ہے ان کی تو خاص توجہات ہوتی ہے، اور علاقے کے اولیاء ان بڑے بزرگوں کے اولیاء کی محفلوں کے اہتمام پر تم سے ہم سے زیادہ خوشیاں منواتے ہیں۔